کلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے نہیں. ایک ورڈ پاکستان میں بڑا یوز کرتے ہیں, شاید یہ بھی کرتے ہیں, ہم پر فضل ہوا ہے. کیسے فضل ہوا ہے؟ کیا فضل ہوا ہے؟ ڈو یو نو ہاؤ ٹو گریس؟ یہ فضل ہے کیا؟ ہم نے بڑے آسانی کے ساتھ چرچ جائیں نہ جائیں, کلام پڑھیں نہ پڑھیں, دعا کریں نہ کریں, یہ آپ کے اپنی مرضی ہے, اور یہ اپنا کانٹیکٹ ہے, اپنا کمیونیکیشن ہے خدا کے ساتھ. لیکن ایک بات خدا نے کہا ہے, بلا ناگہ دعا کرو. ہم نہیں کرتے. اور اس کی بڑی ریزن میں دیکھ رہا تھا, آج لوگ پریشانی میں, بیماری میں, مایوسیوں میں, تنگ دستیوں میں, فائنینشیل پرابلمس, اور یہ سب اگر جن کو نہیں ہے ان کو یہاں پر مینٹلی سائیکولوجیکل پرابلمس بڑی ہیں. وہ خود سے بنا لیتے ہیں, خود سے ایسے شیطان کریٹ کرتا ہے پلاننگ ان کے اندر, وہ خود سے اپنے پرابلمس میں چلے جاتے ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں. خدا جو زندگی کا اطمینان دیتا ہے, وہ جو فضل دیتا ہے, وہ جو رحم دیتا ہے, وہ آپ پر فضل کرتا ہے, اطمینان دیتا ہے. زندگی کا سکون جو ہے وہ خدا یسوع مسیح میں ہے. اور ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. ہم خود سے اپنی جو خدا نے ہمیں حکمت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس سے کیسے باہر نکلا جائے؟ ارے تو باہر کبھی نہیں نکل سکتا. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے, خدا 2 بار ہنستا ہے. غور سے سننے, شاید میں غلط ہوگا. ایک اس وقت جب یسوع کسی کو گرا دیتا ہے, خدا کسی شخص کو, اس کے مقدر میں زوال ہے, ذلت ہے, رسوائی ہے, لوگ اس کو اٹھانے کی کوشش کرے, وہ کبھی نہیں اٹھے گا. خدا ان پر بیٹھے دیکھا ہنستا ہے, لاکھ دعا کرتا ہے, لاکھ کلام سنتا ہے, بڑے سے بڑے جتنے بھی ہمارے بڑے خادم ہیں, دعا کرانا کبھی تیرا کچھ نہیں ہونے والا, خدا کی طرف سے تجھے گرایا گیا ہے. اور دوسری بات, جب خدا کسی کو اٹھا لیتا ہے, آپ جادو کر لیں, بلیک میجک کر لیں, پیرا فقیرا کو چلے جاؤ, انہوں نے چلے کٹاؤ, انہوں نے 2-2 لاکھ روپیہ دے دو پیرا فقیرا, کبھی وہ کھلے گا نہیں. یہ ہے خدا کے خادموں کی مثالیں, ان کی نشاندہی. خدا کے کلام میں لکھا ہے, صادق 7 بار بھی گرے تو بھی اٹھ کھڑا ہوگا, لیکن شریک جو ہے وہ ایک بار گرے پھر اس کے بعد اٹھنے کا نہیں. یہ 91 زبور جو ہے خاص ایماندار کے بارے میں. جب تیرا ایمان ہوگا, ہم گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, کچھ چیز تھوڑی سی پرابلمز آ گئی, ہم ڈر جاتے ہیں. اصل کہنا نہیں ماننا, مان لیا کوئی نہیں, تھوڑی دیر میں اس پر ٹھیک ہو جاتا. یہی تو آزمائش ہے. اسی آزمائش کی تو ایوب نبی پورا اٹھا تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, جو آتا ہے آنے دو. یہ بھی خدا کے نام کو چلا دینے کے لیے. اور یہاں تک ہے کہ اس کے کیڑے اس کے جسم کو نوچتے تھے, کوئی نیچے گر جاتا تھا زمین پر, وہ اس کو بھی اٹھا کر اپنے جسم کے اوپر دوبارہ رکھ لیتا تھا اور کہتا تھا تیری خوراک جو ہے آج کی مجھ سے ہے. کیا آپ ایسا کرتا ہے؟ نہیں. بہت ضروری ہے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. ہم ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں. ایک دوسرے کو جب تک 2 چنگیاں کھڑیاں نہ سنا دیے یا ان سے بڑھ کر کوئی کام نہ کر لیں, ہمیں سکون نہیں آتا. یہ نیچرل بات ہے, ہمارے اندر سنفل نیچر بنی ہوئی ہے. کوئی ایک بات کر لے جنہیں 10 سناؤ, سانو اندر سکون نہیں آتا, اس لیے کہ ہم آدم سے پیدا کیے گئے لوگ ہیں, اس مٹی سے نکالے ہوئے ہیں. ہاں, یہ مٹی جب گرم ہو جاتی ہے اس پر پاؤں نہیں رکھا جاتا, اس میں ہاتھ نہیں رکھے جاتے, جو رکھتا ہے وہ جل جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اندر کی, ہم جس مٹی سے پیدا, اس کو جب ایک بات یاد رکھیں, جب آپ بہت زیادہ غصے میں ہوتے چپ کر دیں. سب سے بڑی بلیسنگ یہی ہے. غصے میں جو کی جانے والی باتیں ہیں سم ٹائم دوسرے کی لائف کو برباد کر دیتی ہیں. اور ایک ورڈ سننے کو ملتا ہے, اینے لفظوں نے مجھے مار دیا. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے ساتھ 2-5 منٹ اونچی آواز سے بولو, وہ تو بلڈ پریشر آپ کی چڑھ دے گا, وہ کوئی ٹینشن نہیں ہو. یہ کلام کی باتیں نہیں ہیں. فضل اور اطمینان جو ہے
وہ صرف خدا کو ملتا ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں سیکھنا ہے، کلام کے بارے میں سیکھنا ہے، کیونکہ کلام جو ہے یہ زندہ امید ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں یہ 6 آیت میں بڑے خوبصورت دوسرا حصہ ہے، یہ پطرس بہت خوبصورت الفاظ یہاں پر، اور آگے اس نے بیان کیا ہے ایمان کے بارے میں۔ جب آپ خداوند کو قبول کر لیتے ہیں، یاد رکھیں نجات پا لیتے ہیں، جب آپ کو یہ ایشورنس ہو جاتی ہے کہ اب میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں، تو ایک آپ کو اطمینان ہوتا ہے، ایک ایشورنس ہوتی ہے اب ابلیس میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن اصلی جنگ اسی وقت سٹارٹ ہوتی ہے۔ 6 آیت میں ہے جب آپ خداوند کو اپنا دل دے دیتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو 6 آیت میں آپ کے پھر ایمان کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس کے سبب سے، یعنی جب آپ خداوند کو اپنا دل دیتے ہیں، نجات پا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہیں، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو۔ یعنی ابھی ہم نے خدا کو قبول کر لیا لیکن شفا نہیں مل رہی، گھر سے تنگ، گھر سے پرابلمز نہیں جا رہی، ویسی کی ویسی ہیں، گرانوں میں نہیں جا رہی، پریشان ہے ویسے میں روز چاہتا ہوں خدا کی حضوری میں رہتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کلام پڑھتا ہوں، لیکن کیا پرابلمز ہے کہ میری پریشانی کام نہیں ہو رہی۔ یہ کویسچن ہے ایکچولی، اور یہاں پر وہ بتاتا ہے یہ چاند روزہ ہے، تیری آزمائش، تیرا غم جس کی وجہ سے تو نڈال ہو جاتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہے۔ ہم لوگ خدا یسوع کو بھول جاتے ہیں۔ ایک خدا کا خادم بیان کر رہا تھا، جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، آپ کو گاڑی ملتی ہے، نئی جاب ملتی ہے، بزنس ملتا ہے، خداوند آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، گھر ملتا ہے، کسی بھی طرح کی، سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کرو۔ لیکن وہ خدا کی خادم بتا رہے تھے کہ ایک گھر میں گئے اور خداوند نے ان کو، پہلے ان کے پاس گڑھا ہوتا تھا پانی کے لیے، جو بھی جاتا ان کو گڑھے سے پانی دیتے، پھر ان کو فریج مل گئی، فریج ان کو ملی، تو جب دوبارہ گئے تھے انہوں نے کہا مبارک ہوئی، وہ کہتے جی یہ چھوٹا بیٹا ہے مشین وہ تایا نہیں دیتی ہے، یہ نہیں کہا کہ خدا نے دی۔ پھر اسی خاتمہ نے کہا نہیں، یہ دیا ہے وسیلہ تایا بنا، لیکن دی آپ کو خدا نے۔ خدا ان کی پہلے شکر گزاری کرو کہ پہلے ہم گھڑے سے پانی پیتے تھے، گرم پانی پیتے تھے، لیکن خدا نے آج اس قابل کر دیا ہے کہ آج جب کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ ٹھنڈے پانی سے سیر ہوتا ہے۔ ہاللویا! یہ خدا کی شکر گزاری، ہمیں امید کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح میں ہماری امید ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کریں۔ کوئی بھی اپنی بڑائی، اپنا علم، یہ سب بیکار ہے۔ آج بہت سارے میں دیکھتا ہوں، بہت ساری فیسلٹیز میں جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز جو گولڈ میڈلسٹ ہیں، بہت کچھ کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بیڈ کے اوپر ایسے پڑے ہیں، کھا بھی نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ کہاں کی نکلی؟ کیسا غرور ہے! میں یہ کر سکتا ہوں، میرے قلم ہلانے سے اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے، میرے قلم ہلانے سے، میرے بولنے سے، میرا فیصلہ کرنے سے اس بندے کو یہ ہو جائے گا۔ آج ہم بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے کہتے ہیں اگر یہ میرے وسیلے سے سب کچھ ہے، اگر میں نہ ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا، میں نہ ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کون ہے؟ ایک سانس تیرا کیا نہیں، کروڑوں میل تو دنیا سے چلا جائے، تیرا نام پھر ہسٹری میں آ جائے۔ اپنے آپ کو ہم پہچانتے ہیں، کسی بھی چیز کو بولنے میں بالکل تو مینو نہیں جانتا، کیا جانے تجھے، کیا جانے۔ انسان تو سکی ہوئی گھاس کی مانت ہے۔ لڑائی میں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں تو مینو جانتا نہیں، میری پاور کیا ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے الفاظ، ہماری ایک سانس چھوٹے نہیں تو ہم اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت خدا کے نام کو جلال دینا ہے، صبر پیدا کریں،
فضل اور اطمینان کو جاننا ہے ایکچولی کیا ہے. فضل آپ کو صرف خدا کے کلام میں سے ملتا ہے. دنیا کی باتیں، دنیا کی آزمائشیں چند روزہ ہے اور یہ ختم نہیں ہونے والی جب تک تو اس دنیا سے نہ چلا جائے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ تھوڑے لمحوں کی زندگی ہے. خدا کے کلام میں گزارا ہے. بہت جلد خدا کا کلام اٹھایا جانے والا ہے. خدا کے لوگ اٹھائے جائیں گے. پھر تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس وقت تجھے یاد آئے گا میں اس وقت چرچ میں جاتا تھا، پادری بار بار مجھے توبہ کے لیے وہ انوائٹ کرتا تھا، لیکن آج میں پھنس چکا ہوں. میرے پاس خدا کا کلام سنانے والا نہیں. بہت جلد ہی ہونے والا ہے. اس سے پہلے خدا یسوع مسیح کے پاس آ جائے. یہ سب حالات آنا شروع ہو، یہ سب اور یہ ساری چیزیں جو ویل کنٹری ہیں یہاں سے اسٹارٹ ہونے والا ہے سب کچھ. تو میں یہ چاہتا ہوں خدا یسوع مسیح کو اپنا